بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 53 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت و جملۃ من الحضور کانو سے لے کر و اما سند و حدیث المنزلت تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان حدیث غدیر ہے، جو اس کے گزشتہ چند دروس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: حدیث غدیر کو کس کس نے نقل کیا ہے؟ وہ علماء، وہ صحابہ، وہ تابعین جنہوں نے نقل کیا ہے، ان کے نام بتائے جائیں گے، ان کی تعداد بتائی جائے گی، ان کی کتابوں کے نام بتائے جائیں گے۔ نمبر 2، کس صدی سے حدیث غدیر کے بارے میں بحث اور کتابت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی کون سی صدی سے، کون سے دور وقت سے اس حدیث غدیر کے بارے میں بحث کی گئی اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں: وَجُمْلَةٌ مِّنَ الْحُضُورِ كَانُوا مِنْ أَعْرَابِ الْبَوَادِي، اور کچھ ایسے حاضرین تھے واقع غدیر میں، مقام غدیر پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان فرما رہے تھے۔ ایسے اشخاص تھے، کچھ ایسے لوگ، من اعراب البوادی، بیابان میں رہنے والے عرب تھے، لم یتلق منہم حدیث، جن سے کوئی بھی ایک حدیث نقل نہیں ہوئی ہے، ولا انتہا الیہم الاسناد، اور ان ایسے تھے وہ لوگ بیابان میں رہنے والے عرب جن تک اس حدیث کا سلسلہ سند ہی نہیں پہنچائے ہے، یعنی وہ کسی بھی حدیث کے سلسلہ سند میں نہیں آئے ہیں۔ ما ذالک کلہ، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے، ففی من ذکرنا ہو، بس ان مقامات میں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، غنن، اس میں بے نیازی ہے، اس بات تواتر کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ہم نے جتنے مقامات حدیث غدیر کے بارے میں بیان کیے ہیں وہ بے نیاز ہمیں بنا دیتی ہیں کہ ہم اس کے تواتر کو ثابت کریں، چونکہ اس کا تواتر مسلم ہے، جس میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں۔ ثم ذکرہ، اس کے بعد علامہ امینی صاحب الغدیر نے ذکر کیا 84 من التابعین، 84 تابعین کو، ثم قال، اس کے بعد فرماتے ہیں لیست الصحابۃ والتابعین بالعنایۃ بحدیث الغدیر بدعا من علماء القرون المتتابعۃ بعد قرنہم، صحابہ اور تابعین نے ایسا نہیں کہ توجہ نہ کی ہو حدیث غدیر کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی توجہ نہیں رہی حدیث غدیر کے بارے میں، وہ یعنی جس کا آغاز ہوا ہو بعد والے علماء کی صدیوں سے، یعنی بعد والے علماء نے جو بعد والی صدیوں میں ان سے آغاز نہیں ہوا ہے، بعد قرنہم، ان کے صدی کے بعد، بلکہ فإن الباحث یجد فی کل قرن ظرافات من الحفاظ الاثبات، بلکہ بحث کرنے والے نے پایا ہے ہر صدی میں بڑے بڑے حافظان حدیث کو، جنہوں نے اس حدیث کو ثابت کیا ہے، یرون هذه الاثارۃ من علم الدین، اور اس سرمایے کو انہوں نے روایت کیا ہے علم دین میں سے، متلقین عن سلفہم، نقل کیا ہے اپنے آباء و اجداد سے، بزرگان سے، ویلقون الی الخلف، اور پھر چھوڑ کر گئے ہیں اس سلسلے اثارے علمی کو، اثارے ہدایت کو، الی الخلف، بعد والی نسلوں کے لیے، شان و یتحقق عندہم، یعنی اس کے شان کی مانند، مرتبے کی مانند جو ان کے نزدیک حق ہے، یعنی حق سمجھ کے انہوں نے اپنے آباء اجداد سے لیا اور اپنی بعد والی نسلوں تک اس حدیث غدیر کو منتقل کیا۔ وَيَخْضَعُونَ لِصِحَّتِهِ، اس حدیث غدیر کے صحت کے بارے میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، خاکساری کرتے ہیں، من الحادث، احادیث میں سے، یعنی احادیث میں سب سے زیادہ جس حدیث کے بارے میں خضوع رکھتے ہیں وہ حدیث غدیر ہے۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں فَإِلَيْكَ يَسِيرًا مِنْ أَسْمَائِهِمْ، آپ کی ہم کچھ نام پیش کرتے ہیں، فی کل قرن، ہر صدی میں کچھ ایسے نام رہے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، تاکہ شاہدن علی الدعویٰ، تاکہ ہمارے دعویٰ کے اوپر یہ دلیل بن سکے، وَنَحِيلِ الْحِیتَةِ بِجَمِيعِ إِلَى طول بار القار الکریم والوقوف علی الاسانید ومعرفت المشیخت،
اور تاکہ حوالے کیا جا سکے تمام ان افراد کو ہمارے اس حدیث قیمتی حدیث کو جو حدیث کا مطالعہ کرنے ان کے حوالے کیا جا سکے اور اطلاع پیدا کر سکے اس کی سندوں پر اور ان کے مشائخ یعنی اساتذ جنہوں نے اس کی سند کو نقل کیا ہے ان کے اساتذ کے لیے اس کا اطلاع اور معرفت دیا جا سکے. ثم شرع، اس کے بعد علامہ امانی شروع کرتے ہیں من القرن الثانی، دوسری صدی سے شروع کرتے ہیں الی القرن الرابع عشر، 14ویں صدی تک. وذکر، اور ذکر کرتے ہیں وعد شمار کے 60 و 300 من الحفاظ و ناقلین حدیث الغدیر، 360 حافظان اور ناقلان حدیث غدیر کو جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. مع ان جمعا من ہؤلاء کانو یرون ذالک بطرق مختلف، در حالانکہ ان میں سے کافی کچھ ایسے تھے کافی جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف اسناد سے. کما قال فی ہامش صفحہ 14 پہ، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے حاشے میں صفحہ نمبر 14 پہ کہ ان احمد بن حنبل رواہ من 40 طریقا، احمد بن حنبل نے 40 اسناد کے ذریعے 40 مختلف طریقوں سے حدیث غدیر کو روایت کیا ہے. وہ ابن الجریر من نیف و 70 طریقا، 70 اور کچھ طریقوں سے اس کو نقل کیا حدیث کے. جزری المقرئ من 8 طریقا، جزری المقرئی نے 80 طریقوں سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. وہ ابن عقدہ من 150 طرق، اور ابن عقدہ نے 105 طریقوں سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. وہ ابو سعید السجستانی نے من 120 طریقا، 120 طریقوں سے نقل کیا حدیث غدیر کو. ابو بکر جعابی من 125 طریقا، 125 طریقوں سے حدیث کو نقل کیا. وفی تعلیق ہدایت العقول صفحہ 30 پہ عن امیر محمد یمنی، اس حدیث ہدایت العقول کتاب کے صفحہ نمبر 30 میں امیر محمد یمنی سے جو تعلیق میں نقل ہے، وہ یہ شخص وہ ہے احد شعراء الغدیر فی القرن الثانی عشر، جس نے غدیر کو اپنی اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے مکمل طور پہ اس واقع غدیر کو. اور حقیقت غدیر کو وہ 12ویں صدی کے شاعر ہیں. انہوں نے اس میں ہے کہ ان لہو 150 طریقا، کہ اس کے لیے یعنی 150 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا ہے. ثم قال العلامۃ الامینی قدس سرہ فی متن غدیر، اس کے بعد علامہ امینی الغدیر کتاب کے متن میں فرماتے ہیں بلغ اہتمام العلماء بهذا الحدیث الی غایت غیر قریبۃ، علماء نے اہمیت دی ہے، پہنچا ہے علماء کی اہمیت دینا اس حدیث کے بارے میں پہنچا ہے بعید والے دور تک. یعنی ایسا نہیں کہ اس دور میں ہوا ہو جب یہ کتاب لکھ رہے ہیں، بلکہ دور والے زمانے سے اس کے بارے میں علماء نے اہمیت دی ہے. فلم یکنہم اخراج باسانید مثبوتۃ خلال، اور ان کو کانے نہیں کرتی، یعنی علماء کے لکانے نہیں کرتی اس حدیث کو خارج کریں یعنی پیش کریں ایسی سندوں کے ذریعے سے جو سند مثبوت خلال کتب، جو کتابوں کے درمیان ہو، یعنی کتابیں ہوں ان کے درمیان میں یہ حدیث غدیر بھی ہو. اس پر اکتفا نہیں کیا، اس پر کانے نہیں ہوئے، حتیٰ یہاں تک یہ بھی کام کیا علماء نے افردہ جماعت بتالیف، جدا گانا حدیث غدیر کو ایک علماء کی گروہ نے تالیف کیا، یعنی خود مستقل کتابیں لکھی گئیں، مجلدات لکھے گئے اس حدیث غدیر کے بارے میں. فدونوا من تہا الیہم من اساندہ، بس انہوں نے تدوین کیے ایسی چیزوں کے جن کا سلسلہ پہنچتا تھا ان تک اس حدیث غدیر کے سندوں میں سے. وضبطوا ما صح لدیہم من طریقی، اور انہیں معین کر دیا وہ ان اسناد کو جو صحیح ہیں ان کے نزدیک سلسلہ سند میں سے. کل ذالک، یہ تمام کام اس لیے کر رہے تھے حرصاً علی قلاءۃ متنہ من الدسور، تاکہ اہمیت دے سکیں اس حدیث غدیر کے با اہمیت متن کو، وان تترک ید التحریف لہو، اور تاکہ بچا سکیں محفوظ کر سکیں ان ہاتھوں سے اس حدیث غدیر کو جو تحریف کے ہاتھ پہنچنے والے ہیں اس حدیث غدیر تک. ثم اید تواترہ بالمناشدۃ والاحتجاج، اس کے بعد علامہ نے تائید کی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہے، تائید کی مناشدات، مناظرات، احتجاجات کے ذریعے سے
اس لیے کہ جب احتجاج کیے جاتے تھے تو اس حدیث غدیر کو پیش کیا جاتا تھا. ایسو قال کہتے ہیں لم یفتح هذا الحدیث منذ الصدر الاول، اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دی گئی حدیث غدیر کے بارے میں منذ آغاز زمانے سے، وفی القرون اولا آغاز والی صدیوں سے، حتی القرن الحاضر یہاں تک کہ موجودہ صدی تک، من الاصول المسلمت، یہ حدیث غدیر جس کے بارے میں فتویٰ نہیں دی یہ اصول مسلمہ شیعہ میں سے ہے. یؤمن بہ القریب، اس کے بارے میں جو قریبی جنہوں نے دیکھا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَرْوِيهِ الْمَنَاوِعُ، اور جو دور والے ہیں اس کو روایت کرتے ہیں. من غیر نکیر فی صدورہ، بغیر اس کے کہ انکار کریں حدیث غدیر کے صدور میں، اصلا انکار نہیں کرتے. وَكَانَ يَنْقَطِعُ الْمُجَادِلُ إِذَا خَصَمَهُ نَاظِرُهُ بِإِنْهَاءِ الْقَضِيَّةِ إِلَيْهِ، اور مجادل یعنی مناظر مجادلہ کرنے والا ینقطع یقین پیدا کر لیتا ہے جب اس کے ساتھ مناظرے کرنے والا خصم پیش آتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ قضیہ پہنچ جاتا ہے اسی حدیث غدیر تک. ولذالک، اس وجہ سے کثر الحجاج، بھی اس حدیث غدیر میں بہت ساروں نے احتجاج کیا ہے. وتوفرت مناشدہ، اور اس کا احتجاج زیادہ رہا ہے بین صحابت و تابعین، صحابہ اور تابعین کے درمیان. وعلی العہد العلوی قبلہم، مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس سے قبل بھی ہوا ہے. ثم ذکر الاثنین والعشرین، اس کے بعد 22 کو ذکر کیا ہے. من مواضع المناشدۃ والاحتجاج، ان مقامات میں سے جہاں پہ احتجاج کے 22 مقامات ہیں جہاں پہ حدیث غدیر سے احتجاج کیا گیا مناظرے کے طور پر اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. وبین اعلام الشہود فیہا، اور ان گواہیوں کے نام بتائے گئے ان احتجاجات میں. ثم ذکر جماعت من العلماء، جماعتن من علماء العامت، اس کے بعد علامہ نے ذکر کیے کچھ علماء اہل تسنن کے علماء کے نام. التی اعترف، جو اعتراف رکھتے ہیں بصحت الحدیث ہے، حدیث غدیر کے صحیح ہونے کے بارے میں، ثبوت ہی اس کے ثابت ہونے کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں. تواتر ہی، حدیث غدیر تواتر کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں. وہم، وہ جماعت الثلاثون والاربعون، جن کی تعداد 43 ہے. وہذا هو المحصل لما افادہ قدس فی تحقیق سند حدیث الغدیر فراج. اشارے فرماتے ہیں یہ اس بات کا خلاصہ ہے جس کو سمجھایا ہے مصنف نے، یعنی علامہ امین کتاب الغدیر میں، جو حدیث غدیر کی سند کی تحقیق میں فراج، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ کتاب غدیر جلد نمبر 1 صفحہ 14 سے لے کر 314 تک. قال فی احقاق الحق، سیوطی نے احقاق الحق کتاب میں کہا ہے وقد شہد بتواتر فتاحل الاثار وحفظت الاخبار، گواہی دی ہے تواتر حدیث غدیر کے بارے میں روایات کو بزرگان نے اور روایات کے محافظین نے کہ یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے کتب روایت میں. او دعوہ فی کتبہم، انہوں نے اس حدیث کو حوالے کیا، حدیث غدیر کو بیان کیا اپنی کتابوں علی تنوع، مختلف طریقوں سے. واذعنوا، یقین کیا ہے انہوں نے، بعد تعویلات الباردۃ، یعنی مختلف جدید تعویلات کے بعد یقین کیا ہے کہ بصراحت، صراحت کے ساتھ کہ اس حدیث کے فی ما، ان باتوں میں نقول جو ہم کہتے ہیں نحن معاشر شیعہ اہل بیت، ہم جو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں وہی انہی چیزوں کو انہوں نے ثابت کیا. ثم نقل ذلك عن جمع منه فراج، اس کے بعد ان میں سے کچھ افراد کو علامہ نے نقل کیا ہے، علامہ سیوطی نے، ان افراد میں سے آپ اس کتاب کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، حقائق الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422 پر. قال فی دلائل الصدق، دلائل الصدق کے مرحوم محمد حسن مظفر فرماتے ہیں بل الحق ان هذا الحدیث من المتواترات، حق یہ ہے کہ یہ حدیث غدیر متواترات حدیثوں میں سے، احادیث میں سے ایک حدیث ہے. حتی عند القوم، یہاں تک اہل سنن کے ہاں. فقد نقل السید السعید عن الجزری الشافعی، سید سعید نقل کیا جزری شافعی سے کہ انہو اثبت فی رسالتہ اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب تواترہ من طرق کثیرۃ، کہ انہوں نے اپنے رسالے میں بلند ترین مطالب کو ثابت کیا ہے علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں کہ یہ حدیث متواتر ہے مختلف راستوں سے. ونسب منکرہ، اور جزری شافعی نے منکر حدیث غدیر کو نسبت دی الجہل کہ وہ جاہل ہے، والعصبیت، وہ عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض و کینہ رکھتا ہے. یہ بات ختم ہوئی، اختتام کو تک پہنچی دلائل الصدق جلد نمبر 2 سے صفحہ نمبر 53.
شارح فرماتے ہیں ہادہ یکفیک بنسبت الی سند حدیث الغدیر، ہم یہی کافی سمجھتے ہیں آپ کے لیے حدیث غدیر کی سند کے سلسلے میں جو آپ کو بیان کیا۔ خلاصے کے طور پر کچھ سوال ہم بنانا چاہیں تو طلاب کرام عزیز یہ سوال بن سکتے ہیں کہ نمبر 1، حدیث غدیر کو کتنے صحابہ اور کتنے تابعین نے ذکر کیا ہے؟ نمبر 2، حدیث غدیر کو لکھنے کا اور اہتمام کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔